बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 नवंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के ख़त्म होने पर जो कार्रवाई की गई, उस कार्रवाई के हवाले से पूरी दुनिया बात करने लग गई है। और आज पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातों की जानिब से भी बड़ा तगड़ा रद्द-ए-अमल आया है, जबकि अमेरिका की जानिब से और फिर जो इंटरनेशनल मीडिया है वो जिस तरीके से इन तमाम मामलात के ऊपर बात कर रहा है, और साथ ही इमरान खान के ख़िलाफ़ 10 नए मुकदमात दहशतगर्दी के दर्ज कर लिए गए हैं, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से मुतल्लिक वो जो ताजरों वाली दरख्वास्त थी, उस पर जो पेशरफ सामने आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल का मामला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब का, और जिसको 5 अक्टूबर को फ़ैसला महफूज किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, बिल आखिर वो तकरीबन 2 माह के बाद कल परसों फ़ैसला सुनाने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन 29 नवंबर बरोज़ जुम्मा दिन 12 बजे फ़ैसला सुनाएगा इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तब्दीली से मुतल्लिक। और मुझे यही लगता है कि चूँकि रिटायर्ड जज जो थे अब्दुल शकूर, उनको रावलपिंडी डिवीज़न पहले ही दिया जा चुका है, तो ये तीनों दरख्वास्तें भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 उम्मीदवारों की हैं, ये भी वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगी, चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जितने टाइम से सारे मामले को लिंगर ऑन कर रहा था, तो उससे यही नज़र आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की करारदाद पेश करने का फ़ैसला किया गया है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान असम्बली में मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है। करारदाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की गई है। करारदाद कल बलूचिस्तान असम्बली के इजलास में पेश की जाएगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के अरकान असम्बली ने उसके ऊपर दस्तखत किए हैं। PTI पर पाबंदी की करारदाद सूबाई असम्बली के इजलास के एजेंडे में शामिल है। करारदाद के मुताबिक PTI की तरफ से एक बार फिर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। PTI मुल्क में एक सियासी इंतशारी टोले की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। उसके इंतशार ने हर शोबे को मुतासर किया है। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर फौरी पाबंदी लगाए। अब चूँकि ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और हो सकता है कि आइनी बेंच में जाए, तो फिर आइनी बेंच, चूँकि जो आर्टिकल 17 है पाबंदी के हवाले से, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है कि रेफरेंस जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये आइनी बेंच में भी जा सकता है, चूँकि मामला आइन से मुतल्लिक है, और आइनी बेंच में जाएगा तो आप बेहतर जानते हैं। और इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना, कई जमातें हैं, और आपने देखा इंतखाबात के वक्त 8 फरवरी को भी PTI का निशान नहीं था, PTI बतौर जमात नहीं थी, तो फिर भी गाजर मूली पर भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये नज़रिया होता है, वो किसी के साथ कमिटमेंट होती है। जो आपने देखा माजी में भी बड़ी जमातों पर पाबंदियाँ लगीं और वो नए नाम से काम करती रहती हैं। अच्छा जी, दूसरी जानिब जो पेशरफ सामने आई है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ 8 मुकदमात इस्लामाबाद में दर्ज किए गए हैं, और ये तमाम के तमाम दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। बुशरा बेगम भी इसमें उनको भी किया गया है मुकदमे में दहशतगर्दी। असम्बली एक्ट जो ये 2024 वाला एक्ट था, वो पुलिस पर हमलों और अगवा जैसी दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, और सलमान अकरम राजा भी इसमें नामज़द हैं, और अली मीन गंडापुर भी, और बाकी भी हज़ारों इसमें नामालूम अफराद हैं जिनको नामज़द किया गया, और इस्लामाबाद से उनकी गिरफ़्तारियों का सिलसिला जारी है। इसी तरीके से जो और मुकदमात दर्ज हुए हैं दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत, 23 दफ़ात, एक FIR में 23 दफ़ात, 3 थानों में, ये अब तक 11 मुकदमात हो चुके हैं। 3 थानों में मुकदमात दर्ज हुए हैं अटक के, जिसमें बुशरा बेगम, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, आरिफ अलवी समेत मुतअद्दिद अरकान कौमी व सूबाई असम्बली को भी नामज़द किया गया है, और 23 दफ़ात इसमें शामिल की गई हैं। और तमाम के तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई व कौमी असम्बली के जो MNAs हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग गिरफ़्तार हुए थे, 35 के करीब रावलपिंडी से गिरफ़्तार हुए थे, उनको आज अदालत में पेश किया गया था, और अदालत ने थाना हसन अब्दाल ने 5 और थाना अंजरा ने, क्योंकि ये अटक से जो वापस जा रहे थे, अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाएँ बलूचिस्तान से सालार काकड़, उनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो अपनी जो डेड बॉडीज़ लेके जा रहे थे बलूचिस्तान की, तो उनको अटक हसन अब्दाल के मुकाम पे गिरफ़्तार किया गया है, और 70 के करीब बलूचिस्तान के लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। कहते हैं जी बाकियों को थानों में बंद किया गया है, लेकिन जो सालार काकड़ है और बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बलूचिस्तान की लीडरशिप है, उसके बारे में PTI ये दावा कर रही है कि उनको किया गया है अपना उनको लापता कर दिया गया है। अब ये जो 35 को आज अदालत में पेश किया गया था, तो ये सेशन अदालत में पेश किया, चूँकि जो दहशतगर्दी अदालत के जज थे वो छुट्टी पे थे,
تو یہ سیشن عدالت میں پیش کیا گیا. انہوں نے ایک طرح سے راہداری ریمانڈ دیا ہے 1 دن کا. اور اب کل جو اصل جج صاحب آئیں گے تو وہ پھر جنہوں نے پہلے اعظم سواتی کا اور وہ ہفتہ 10 دن کا تو ریمانڈ کا جو ایک سلسلہ ہے وہ چلتا رہے گا. وہیں پہ جو مولانا فضل الرحمان کی جانب سے جو آج گفتگو کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج سے متعلق، انہوں نے کہا ہے جی کہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے دوران جن نکات پر حکومت قانون سازی سے دستبردار ہوئی، ایکٹ کے ذریعے ان کی منظوری اور دینی مدارس کے متفقہ ڈرافٹ پر اعتراضات حکومت کے لیے وبال بن سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ صوبہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بے امنی ہے. اسلام آباد میں پرتشدد واقعات کی مذمت کرتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے مظاہرین نے ڈی چوک جانے کا اعلان کیا اور پرامن طریقے سے معاملات کو دیکھا جانا چاہیے تھا، لیکن اصل مسئلے کی جڑ ہی 8 فروری کے الیکشن ہیں. انہوں نے کہا کہ اداروں کو الیکشن سے دور رہنا ہوگا، تب ہی عوام کو سکون ملے گا. جب تک ادارے جو الیکشن سے دور نہیں ہوں گے تو کبھی بھی یہ معاملات حل نہیں ہو سکتے. اور انہوں نے کہا کہ تمام مسائل کی جو جڑ ہے وہ ہے 8 فروری کا الیکشن. وہیں پہ امیر جماعت اسلامی کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ سیاسی کارکنان قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، ان کے خلاف طاقت کا اندھا استعمال ناقابل قبول ہے. مظاہرین پر ریاست اور حکومت کی جانب سے تشدد ملک کے آئین اور جمہوری اقدار پر حملہ ہے. انہوں نے کہا کہ ظلم کرنے والے بھول رہے ہیں کہ کل انہیں بھی اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ملک کے آئین اور جمہوری اقدار کے مطابق پرامن احتجاج ہر سیاسی پارٹی کا آئینی حق ہے، یہ اختیار ان سے نہیں چھینا جا سکتا. انتخابات میں حقیقی کامیابی حاصل کرنے والوں کو ہی اقتدار ملنا چاہیے. اگر ہارے ہوئے لوگوں کو مسلط کرنے کی روش جاری رہی تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ فارم 47 کی جو حکومت ہے، چونکہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، اس وجہ سے وہ اس طرح کے فیصلے کر رہی ہے اور لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کر رہی ہے. اب جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ ہیں جی سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے اور انہوں نے جو وضاحت کی ہے، ان کی جانب سے کہا گیا جی کہ ہمارے 20 پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان کی ڈیتھ کی تفصیلات ہمارے پاس آ چکی ہیں. اور ابھی دی گارڈین جو نیوز پیپر، انگلش نیوز پیپر، ایک بین الاقوامی بڑا نیوز پیپر ہے، اس کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہمارے رپورٹر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کا جو ہاسپٹل انتظامیہ سے بات ہوئی ہے تو ہاسپٹل انتظامیہ نے یہ کہا ہے کہ جی وہ ریکارڈ انہوں نے کہیں چھپا دیا ہے. اور دی گارڈین کہہ رہا ہے جی کہ 17 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی. یہ اب گارڈین اخبار کا کہنا ہے. پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ جی 20 کی تو اب تک تفصیلات آ چکی ہیں اور ہمارے پاس قوائف 8 کے مکمل ہیں، دیگر قوائف میڈیا کو دے دیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ جی کارکنان کو سیدھی گولیاں اور شیل مارے گئے. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اس قتل و غارت کے بعد اسلام آباد کے اسپتالوں کو لواحقین کا ریکارڈ نہ دینے کا کہا جا رہا ہے اور ہم ہر صورت اپنے جو حقیقی آزادی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. جبکہ دوسری جانب آج جو پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کی جانب سے جو گفتگو کی گئی ہے وہ بڑی واضح ہے. اچھا، ایک تو بشرا بیگم کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ G8 میں گاڑی تبدیل کر رہی ہیں اور وہ صحافی جنہوں نے وہ ویڈیو شیئر کی ہے وہ دوسری جو گاڑی ہے جس سے اتر کے پہلی گاڑی سے اتر کے دوسری گاڑی میں بیٹھ رہی ہیں، تو اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جی وہ جو پہلی گاڑی تھی اس کی جو بیک سائیڈ پہ گولی لگی ہوئی ہے اور اس کا نشان ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ گاڑیوں کو ڈائریکٹ گولیاں ماری گئیں جس کی وجہ سے پھر گاڑی تبدیل ہوئی، جس کا ذکر آج علی امین گنڈا پور نے اپنی پریس کانفرنس میں کیا تھا. لیکن وہ جو صحافیوں نے ویڈیو وائرل کی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جس گاڑی سے وہ اتری ہیں اس گاڑی کی بیک سائیڈ پر بیک سکرین پہ گولیاں لگی ہوئی تھی. شہباز شریف کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے اور انہوں نے کہا جی کہ وفاقی دارالحکومت میں تحریک انتشار برپا کی گئی، 1 دن میں سٹاک مارکیٹ نیچے گئی. آرمی چیف نے لشکر سے نمٹنے کے لیے بھرپور تعاون فراہم کیا اور انہوں نے آرمی چیف کا شکریہ بھی ادا کیا اور سپہ سالار کا شکریہ ادا کیا جی کہ جو یہ آئے تھے ان سے نمٹنے کے لیے بہت مدد کی گئی. اچھا، ایک تو ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے فوری طور پر ارجنٹ اینڈ ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن نیڈیڈ انٹو ڈیڈلی کریک ڈاؤن آن اپوزیشن پروٹیسٹرز، جو ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے اس کی جانب سے کہا گیا جی کہ فوری طور پر ایک مکمل غیر جانبدار انویسٹیگیشن کروائی جائے جو اپوزیشن کے مظاہرین پر کریک ڈاؤن کیا گیا یا ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے.
اچھا جی، ٹرمپ کی جو سابق انتظامیہ میں بطور ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس تھے رچرڈ گرینیل، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ ٹرمپ کی ٹیم میں اس وقت بھی اہم ترین شخصیت سمجھے جاتے ہیں اور انہیں یوکرین کے مسئلے پر روس کے ساتھ بات چیت کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ رچرڈ گرینیل انہوں نے اسلام آباد کی تشویشناک صورتحال کے حوالے سے بلومبرگ کی رپورٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ اسی طریقے سے ظلم خلیل زاد نے شرپسندوں کو دیکھتی گولی مارنے کا حکم جو کہا گیا تھا اسلام آباد پولیس کی جانب سے، اس کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، پاکستان اور اس کے مستقبل کی خاطر پاکستان کے دوستوں کو شامل کر کے فوری طور پر مفاہمتی عمل کا آغاز کیا جائے۔ یہ ظلم خلیل زاد نے کہا کہ پاکستان کے جو دوست ہیں ان کو ساتھ ملا کے مفاہمتی عمل کا آغاز کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی کانگریس ویمن راشدہ طلیب نے پاکستان میں پی ٹی آئی مظاہرین پر جبر کی صورت اور بڑھتے ہوئے سیاسی تشدد کے اوپر آواز اٹھائی ہے۔ انسانی حقوق کاکس کی شریک چیئرپرسن کانگریس ویمن باربرالی نے بھی آزادی کے بنیادی حقوق پر روشنی ڈالتے ہوئے اظہار رائے کی آزادی اور پرامن احتجاج اور جمہوریت کے لیے لازم و ملزوم قرار دیا۔ اسی طریقے سے اور بھی خاتون جو رکن ہے بریڈ شرمین، ان کی جانب سے اور باقی لوگوں کی جانب سے بھی جو ہے وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل پاکستانی حکومت کی جانب سے احتجاج اور مظاہرین سے نمٹنے کے لیے طاقت کے استعمال پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کے جو سرکاری احکامات سے غیر ضروری اختیارات مل جاتے ہیں اور اس سے فوری طور پر انہوں نے انویسٹیگیشن کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہا گیا تھا جی کہ ہر صورت جو پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج روکا جائے۔ عامر فاروق صاحب نے کہا جی کہ 2024 کا جو ایکٹ ہے احتجاج کے خلاف، اس کے اوپر فوری طور پر آپ عمل درآمد کروائیں۔ اس پر پھر پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ چونکہ نہ ہمیں نوٹس ہوا نہ ہمیں سنا گیا تو ہمیں تو کوئی آرڈر ہی نہیں ہے۔ توہین عدالت تب ہوتی جب ہمیں کوئی آرڈر کیا جاتا، جب ہمیں کوئی آرڈر ہی نہیں کیا گیا تو ہم تو اس آرڈر کے پابند نہیں ہیں۔ اس کے باوجود جو تاجر ہیں، چونکہ تاجروں کی بڑی پہنچ ہے، سیم ڈے انہوں نے درخواست دائر کی، سیم ڈے فکس ہوئی، سیم ڈے سماعت ہوئی، سیم ڈے وزیر داخلہ کو بلایا اور سیم ڈے ہی آرڈر ہوا، اور اسی دن تحریری حکم نامہ بھی۔ حالانکہ پہلے ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کہ کئی دن فیصلے محفوظ نہیں آتے، لیکن وہ اسی دن فیصلہ بھی آیا۔ اب ان کی جانب سے توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی ہے اور اس میں کہا گیا جی کہ اچھا، اور وہ توہین عدالت کی درخواست بھی چیف جسٹس صاحب خود عامر فاروق صاحب کل سماعت کریں گے، اور بلیو ایریا F7 کے تاجروں نے یہ درخواست دائر کی ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا جی کہ ہر صورت آئین اور قانون کی جو ہے وہ بالادستی ہونی چاہیے تھی، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ پہنچے ہیں اسلام آباد ڈی چوک، اور اس وجہ سے اب پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کہہ رہے ہیں کہ ہم اس معاملے میں جائیں گے، اور ہم ایک تو وہ اس فیصلے کو چیلنج کرنے لگے ہیں، ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم جا کے بتائیں گے کہ پرامن احتجاج پر ہمارے ساتھ سلوک کیا گیا ہے۔ تو یہ توہین عدالت کی جو درخواست ہے اس کے اوپر ہو سکتا ہے کل وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو بھی نوٹس ہو جائے، ان کو بھی بلا لیا جائے، چونکہ فریق تو یہ سارے ہیں۔ اب توہین عدالت میں تو بیسیکلی ڈائریکٹ آرڈر کوئی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور تھا، محسن نقوی کو کہا گیا تھا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات چیت کریں اور ان کو کوئی جگہ دیں احتجاج کے لیے، تو چونکہ کچھ بھی آرڈر ہو سکتا ہے اور کوئی بھی کارروائی شروع ہو سکتی ہے، تو کل کی جو سماعت ہے وہ اہم ہوگی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔